امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی تمام خواتین کے لیے وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی مہک سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل نا امید تو نہیں۔ اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے، لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے کر دی ہے جو اسے طوائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیتا ہے جہاں اس کا نام سنبل رکھ دیا جاتا ہے۔ جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی اور دوست ہے جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائلڈ لیبر سمیت کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسیم زہرا ایک مضبوط اور پراعتماد لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس کے والد کے دھکیانوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی، وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور تقریباً انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، الف۔ الف ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ثنا شاہ نواز اور ثمینہ ہمایوں سعید نے ان کے نئے پروڈکشن ہاؤس ایپکس انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا تھا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا تھا اور اسے ناول پر مبنی کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کو حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہے۔ الف ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان ایک اور کامیاب فلم ساز قلب مومن کو اپنی کیریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے سفر پر فالو کرتا ہے۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی کہ ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور تمام موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شجینہ، جو کہ کتابی شخصیت ہے، ڈین براؤن کی کتاب پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے
اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر روز ایک ہی کام کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، خدا اور محبت۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے، تیمور، ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور بااثر خاندان سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور اقرا عزیز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 39 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز اور عمیر رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عاطف اسلم اور کبرا خان شامل ہیں۔ نمبر 1، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ 2 کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جمعے والے دن ہم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، نادیہ افغن، محب مرزا، نعمان مسعود، انم احمد، زرار احمد، ٹیپو خان، لیلا زبیری، فرح حسین، عذرا منصور، شیری زاہد، عثمان مختار اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔